ہم مطالعہ کریں گے آیت نمبر 12 ہے، کیونکہ سوشل ایولز جو ہے نا ان دو آیتوں کے اندر زیادہ جو ہے نا جامع بیان کیے گئے ہیں. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12. کل 3-4 سوشل ایولز جو ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ یہ تھے کہ وہ برائیاں تھیں انسان کی جو انسان کسی کے منہ پہ کرتا ہے. اب یہ وہ کچھ برائیاں جو مخفی ہوتی ہیں، جو پیٹھ پیچھے کی جانے والی برائیاں، ان سے بھی اسلام نے منع فرمایا، ہمیں گریز کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہم آیت پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے. اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، راز نہ ٹٹولا کرو، نہ ہی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو. اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا، فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا. اب دیکھیں جی، ہم نے پہلی جو آیت پڑھی کہ یا الذین آمنوا اجتنبوا، کہ ایمان والوں کو اجتناب کرنی چاہیے بہت سارے گمانوں سے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ گمان سے اجتناب کریں، یہاں کہا گیا کہ ایمان والوں بہت سارے لوگوں یا ایمان والوں بہت سارے گمانوں سے گریز کیا کرو، کیونکہ بہت سارے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اب اس سے ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب گمان کی کچھ قسمیں ہوں گی جس میں مطلب ریلیکسیشن ہے کہ آپ گمان کر سکتے ہیں. سارے گمان گناہ نہیں ہوتے. اب گمان کی کتنی قسمیں؟ سب سے پہلی ہے اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ ایک قسم کا گمان ہے جو اخلاق کی نگاہ پہ نہایت پسند ہے، کہ دین کی نظر میں بھی وہ مطلوب اور محمود ہے. وہ کس طرح جی؟ مطلب اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان کرنا. ہمارا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے نیک گمان کرنا کہ ہمارے اس دین پہ ایمان ہے، جس اللہ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اچھا گمان اللہ تعالیٰ اتر رکھے. اور جو نبی مہربان دین لے کے آئے، یہ اچھا گمان رکھنا، یہ سب سے بیسٹ دین ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا گمان ہے. اور اسی طرح مسلمان کا جن لوگوں کے ساتھ میل جول ہے تو ان کے ساتھ نیک گمان رکھنا، اچھے گمان کی بنا پر ان کے ساتھ دوستی رکھنا، یہ گمان کی قسم، اس کو بھی گمان کہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا گمان بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری قسم کا ایک گمان یہ ہے جس سے کام لینے کے سواب عملی زندگی کو کچھ عدالت کے اندر نا. اب جوڈیشری ہے کہ انہوں نے کوئی کیس سننا ہے تو کیس میں آپ کو پتہ ہے شہادتیں ہوتی ہیں جی. اب دیکھیں گواہ جو آتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پریکٹیکلی کوئی آ جاتی ہے، ایسا آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے جس کو آپ دیکھ کے، کوئی فلم کو یا آنکھوں در واقعہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے پاس ہے، مواد ہے، اس کو دیکھیں، جج صاحب اس کو جج کر اس کی بنا پر فیصلہ دیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے پہ کوئی بہتان لگا ہوا ہے، کسی بھی بندے پہ کوئی بہتان لگا. فرض کیا میں ابھی اس معاشرے میں 2 سے 4 اس طرح کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہو چکی ہیں. وہ سیالکوٹ والا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے متعلق عیسائی نے بات کی تھی. اب وہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اگر اس کیس کو لے جایا جاتا عدالت کے اندر، کہ اگر اس کافر نے یا اس ملعون نے یہ بات کی تھی اور 3-4 بندے گواہ تھے، تو اس پہ جو جج ہوتا ہے اس نے اب یہ جو فیصلہ ہے نا، اب وہ سارا فیصلہ آ جاتا ہے گمان پہ. اب وہ یہ سارا فیصلہ آ جاتا ہے گمان پہ، کیونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، نہ وہ اس جگہ پہ موجود تھا، نہ کوئی پریکٹیکلی جو ہے نا اس نے وہ چیز دیکھی ہے. لیکن کیونکہ جو 3 سے 4 لوگ آئیں گے وہ گواہی جو دیں گے نا، اس کی اس شہادتوں کو اپنے علم کے بنا پر اس نے اب گمان کرنا ہے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا. یہ 2 سے 4 مرتبہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. اسی طرح عدالت میں اب ڈفرینٹ قسم کا کیس ہے، کوئی پراپرٹی کا ہو جاتا ہے، بھائیوں کی لڑائی کا ہو جاتا ہے، کسی بھی طرز کا جو کیس ہوتا ہے، تو اس صورت میں گمان جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. اچھا جی، شہادتوں کی بنا پر کیا جاتا ہے. اچھا، ایک گمان کی تیسری قسم ہے، وہ ہے تو بدگمانی لیکن وہ جائز ہے. اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ گمان کی پہلی قسم کیا بتائی کہ اخلاقی حیثیت سے نیک گمان. دوسری حیثیت جس پہ ہمیں چلنا ہے اپنی عملی زندگی کے اندر میں، عدالتوں میں پیش آتا ہے، کہیں پہ بھی برادری بیٹھی ہے، کوئی درگاہ بیٹھتا ہے تو انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے تو وہ گمان. دا تھرڈ جو ہوتا ہے، تھرڈ ون یہ ہے کہ آپ کی بدگمانی یہ قسم ہے کسی خاص گروہ کے اندر یا قبیلے کے اندر آپ کوئی برائی دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کی آپ یہ بدگمانی ضرور رکھ سکتے ہیں، یا اپنے ساتھ لوگوں کو اس سے بچانے کے، اس سے شر سے بچانے کے لیے، مطلب اس کے عمل سے وہ برائیاں ہو چکی ہوں، وہ بد کلامی کرتا ہو، بد زبانی کرتا ہو، لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہو، مخفی
باتیں ٹٹولتا ہو تو وہ جو اس کی بدگمانیاں آپ پہ واضح ہو چکی ہوں تو اس شخص کے شر سے بچنا، کہ ہے تو بدگمان، اس سے بدگمان ہے نا آپ کہ یار وہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اس شخص سے بدگمان ہونا، اس شخص سے دوسروں کو اس شخص کے شر سے خود کو بچانا، اس قسم کی بدگمانی جائز ہے۔ اس کی ایک مثال بھی آتی ہے، آگے چل کے بتاتے ہیں۔ اچھا جی، بس احتیاط سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ چوتھی قسم کا جو گمان ہے وہ در حقیقت گناہ ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق غلط رائے قائم کر لے اور ہمیشہ بدگمانی سے ابتدا کرے، تو یہ بات بھی گناہ ہے۔ ایک شخص کا کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے اندر برائی موجود ہے، ٹھیک ہے، اب یہ گناہ تو ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چوتھی میں نے قسم شروع کی ہے کہ مطلب آپ بلا وجہ کسی سے بدگمانی کرنا شروع کر، جو آپ بدگمان ہوئے ہیں نا، آپ نے ایک شخص کے اندر برائی دیکھی ہے، اب وہ مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو واپس آنے لگا تو اس نے بھولے سے کسی کا جوتا پہن لیا، تو آپ کو کیونکہ پتا ہے اس کے کریکٹرسٹک میں اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں، یا مطلب وہ ان چیزوں کو بڑا ریلیکس ہو کے لے لیتا ہے کہ برائی کر دی، جھوٹ بول لیا، کسی کا حق مار لیا، تو اب وہ جوتا جو پہن کے چلا گیا تو آپ نے بدگمانی رکھ لی، یہ تو بھائی چوری کر کے گیا، حالانکہ وہ فعل اس کا بھولے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے جا کے یہ بھی کہا گیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے متعلق بدگمانی رکھیں، جیسے بھی تیسری قسم تھی نا ایک، کہ ہے تو وہ بدگمانی لیکن وہ جائز ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ اگر آپ کسی کے متعلق بدگمانی رکھتے ہیں تو آپ کو اس کو پوری جانچ پڑتال کرنی چاہیے، ٹٹول لینا چاہیے کہ میں جو اس کے متعلق جو چیز سوچ رہا ہوں یا میں بچنے کی سوچ رہا ہوں یا میں کسی دوسرے مسلمان کو اس کی بتا کر اس کی جو بھی اس کی نیگیٹیوٹی اس کو بتا کر اس سے روک رہا ہوں، کیا وہ اس بات حق پہ ہے جو میں نے انالیسس کیا۔ اگر آپ کا انالیسس غلط ہوگا تو پھر آپ گناہ کے مرتکب ہوگے۔ تو یہ گمان کیا ہم نے 4 قسمیں پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ایک تو جس سے کہا گیا اور دوسرا کسی کے مسلمانوں کے راز ٹٹولنے سے منع کیا گیا۔ اب راز ٹٹولنے کو خام خواہی آپ لوگوں کے مخفی جو اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جن مسائل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، چاہے اس کی غربت پہ ڈالا ہوا ہے، کسی قسم کا بھی اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اس کے رہن سہن پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے گھر پہ ڈالا ہوا ہے، اس کے خاندان میں کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے۔ ٹٹولنے میں 3-4 چیزیں ہو جاتی، آپ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتے، دیوار پلانگ نہیں سکتے، آپ ان کی کان لگا کر باتیں نہیں سن سکتے، لگتا ہے آپ جا رہے ہیں، اب اس محفل میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کو لگتا ہے بھی اگر میں اٹھ کے جاؤں گا میرے پیٹھ پیچھے کوئی ڈسکشن ہونے والی ہے، تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتا ضرور 2-4 دفعہ اگر آپ نے سن لی ہے تو آپ شور ہیں، بس آپ اس کا یہ کریں، گریز کریں کہ آپ کم سے کم تعلقات رکھیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیس پہنچائیں، ضرب دیں۔ آگے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ کوئی آپ کو مطلب غلط گمان رکھتا ہے تو آپ ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، مطلب آپ نے پریکٹیکل کو عمل نہیں کر گزرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے یا گناہ ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کسی کی باتیں کان لگا کر نہیں سنی، ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، ہم غیبت کرتے ہیں، سارا دن ہماری محفلوں کی ڈسکشن یہ ہے۔ ابھی آپ اپنے موبائل وغیرہ رکھ دیں اور بیٹھ جائیں، آپ مجھے بتا دیں آپ کی فروٹفل ڈسکشن ریٹ آؤٹ آف 10 کریں، آپ کی 3 سے 4 نکلے گا، باقی جو 7 جو سکور ہوگا نا آپ کا وہ کسی کی بیک بائٹنگ ہوگا، وہ کسی کے راز ٹٹولنا ہوگا، وہ کسی پہ تانا زنی کرنا ہوگا، وہ کسی کا مذاق اڑانے، پچھلے 3 ایونز آ چکے ہیں، وہ اس کی منہ پیچھے آگے وہ کوئی شخص اور ہمارے سب سے لذت امیز جو گناہ ہے ہمارے درمیان وہ بیک بائٹنگ ہے۔ لذت مطلب ہماری محفل میں جو شخص موجود نہیں ہے، اگر ہم کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ چلنا ہے، آپ رپورٹنگ بھی ہیں، اب ٹھیک ہے بہت سارے فلاز ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بارہا طور کے اوپر بے جا سبب اسی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھنا جو بیک بائٹنگ کا زمرے میں آ جاتی ہے، ہمیں اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں آپ لوگوں کو جو آپ کے مساوی بنیادی حق ہیں ان پہ ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے، اگر اس چیز کو بھی آپ سوچیں کہ بینگ اے پروفیشنل آپ لوگوں کے جو رائٹس ہیں جو مارے جا رہے ہیں اس کو پینل پہ بیٹھ کے ڈسکس کریں، لیکن وہ پینل پہ حق پہ ہو کہ یار ہم یہ اپنے جا کے مینیجر سے، ہم اپنے جا کے باس سے جا کے ڈسکس کریں گے، اس سے جا کے ہم ان کو ڈسکشن کی فورم میں ڈسکس کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ برائی ہو، اس نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا تو ہم اس کی جو نجی زندگی ہے اس کی نجی زندگی کی ایگزامپل بھی یہاں پہ آن ٹیبل کوٹ کریں۔ مطلب اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر تو واقعی میں دین سیکھنا ہے اور دین پہ عمل کرنا ہے تو عمل یہی کہتا ہے کہ آپ ٹوٹلی بیک بائٹنگ سے، اس کے راز ٹٹولنے سے، ہاں جو اس کی برائی ہے اس سے اجتناب کرو، بھئی آپ کو اس سے خیر کی امید نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یار پچھلے سال بھی آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، میں ایک ادارے کو لے رہا ہوں، اس طرح اسلامی معاشرے کے اندر بھی ہے کہ اسلامی معاشرے میں اگر کسی کو حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ سب کے اوپر مساوی نظر رکھے اور ان کو سزا اور جزا کا حق ہے،
تو حکومت بیجا ان کے راز مت ٹٹولے, ان کے گھروں کے اندر گھسنا مت شروع کر دے. اگر پارز ہے کسی ریاست کے پاس تو ریاست اپنے لوگوں کے ان برائیوں کے اوپر نظر رکھے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, جن سے کسی کو نقصان ہوتا ہے. لائک کوئی گروہ ہے, پتہ لگ گیا چوری کرتا ہے, تو ریاست کے جو لوگ ہمارے محافظ ہیں اس گروہ کے اوپر نظر ضرور رکھیں. ایٹ دا اسپاٹ جب ان کو وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو ان کو کیپچر بھی کریں اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو سزائیں بنتی ہیں دیں. لیکن بلا وجہ کہ ان کے اس کے عمل کے علاوہ ان کی جانچ پڑتال کرنا, ان کے گھر والوں کو تکلیف دینا, اسلام میں ایزا دینا ویسے ہی منع ہے. اسلام میں ایزا دینا, تکلیف دینا ویسے ہی منع ہے. آگے آ رہی ہے کہ اچھا اس ٹٹولنے سے مراد ایک اور حضرت عمر فاروق کا واقعہ یاد آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گزر رہے تھے تو ایک شخص کے گھر سے گانے کی آواز ہے, وہ گا رہا تھا اونچی آواز میں. تو آپ نے دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو اس کے پاس شراب بھی تھی اور عورت بھی تھی. تو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس شخص کو کہا کہ تو کیا ہے, کہ بدبخت کہا کہ اے بدبخت تو کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اگر تیرا راز فاش نہیں کریں گے تو یہ غلط حرکت کر رہا ہے. تو اس نے امیر المومنین کو کہا, امیر المومنین جلدی مت کیجیے, جلدی مت کیجیے, میں نے ایک گناہ کیا, آپ 3 کر چکے ہیں. نمبر 1, پہلا تو آپ نے تجسس کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے میرے گھر جھانکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہوگا, آپ نے میرے گھر جھانکا, یہ دوسرا گناہ کیا. اور تیسرا جو آپ نے گناہ کیا کہ آپ دروازے کے آنے کے بجائے جو چڑھے ہیں دیوار کے اوپر, جھانکنا بھی منع ہے اور دیواروں پہ چڑھنا اور بغیر دستک کسی کے گھر جانا یہ بھی منع ہے. ایک جھانکنے والا تو اس نے 3 ہائی لائٹ کر دیے. اب وہ شخص دیکھیں گے ان کا گناہ تو کر رہے ہیں لیکن اس دور کے اندر ان کی اپروچ کا لیول آپ چیک کریں نا, کہ انہوں نے یہ سب کچھ سنا ہوا تھا, ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اسی وقت جب امیر المومنین کی بات بتائی تو امیر المومنین اپنی غلطی مان گئے, ٹھیک ہے جی میں نے یہ کیا ہے. لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ آج کے بعد انہوں نے اس کو آگے جا کے سزا وغیرہ نہیں دی, عدالت نہیں لگائی اس کے لیے, لیکن آپ نے آگے جا کر یہ حرکت نہیں کرنی. اب آگے جو اس میں کہا گیا, ایک تو یہ آگے کی پہلی چیز ہم نے کیا کرنا ہے, گمان سے کرنا ہے, گمان ہو گیا. اس کے بعد آ گئی آپ کی غیبت آ گئی, کسی کے تجسس میں آپ کے راز ٹٹولنا آ گئے. اب غیبت کیا, تیسری چیز جو اس میں تیسرا سوشل ایول جو بہت بڑی چیز ڈسکشن کرنے والی ہے وہ اس میں ہے غیبت. غیبت کی جو ڈیفینیشن ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک, جو ابو داؤد میں بھی غیبت کی ڈیفینیشن اب ہم لوگ سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنا گیا ہے کہ غیبت کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے کہ غیبت ایک ایسی برائی ہے جو کسی شخص کی غیر موجودگی میں کی جائے, اگر وہ سنے یا اس تک پہنچے, اس کو برا محسوس ہو تو وہ غیبت ہے. یہ ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے, سیدھا سیدھا پیٹ ڈیفینیشن ہے. اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگوں نے دریافت فرمایا کہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو پھر وہ برائی موجود ہے تو وہ غیبت ہے, لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے بہتان لگایا, اور بہتان اس سے بڑا فساد ہے, اس سے بڑا فتنہ ہے اور اس کی علیحدہ سے سزا ہے. تو بہتان سے بچنے کا کہا گیا. اب یہ جو غیبت ہے, اب غیبت کے متعلق ایگزامپل ملتی ہے کہ آپ کو جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جو غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. ایک ایسی مثال ہے جو مطلب اتنی عام نہیں ہے کہ 2 صحابہ جو تھے نا, وہ ذکر کرتے جا رہے تھے کہ ایسے صحابہ کا جو کسی زنا کا مرتکب ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس نے زنا کیا, اس کے بعد جو نا اس کو سزا دے دی گئی, رجم کی سزا دے دی گئی. تو وہ صحابہ اس مرے صحابہ کے ذکر کر رہے ہیں کہ اس صحابی کا کہ یار دیکھو اس کے ضمیر نے اس کو اتنا تو قابو نہیں کرنے دیا نا, کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے راز میں پردہ ڈالا تھا, لیکن جب تک اس نے اس سے گناہ نہیں کروا لے نا اس کے ضمیر نے, تو کتے کی موت نہیں مر گیا تب تک اس نے وہ جو ہے نا وہ گناہ کیا ہے. تو چند قدم آگے چل گئے, سفر طے کر کے آپ رکے, تو آپ نے کہا اتریے اور یہ گدھے کا گوشت تناول فرمائیے, آپ گدھے کا گوشت تناول فرمائیے. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے, کہتے کہ آپ نے اس صحابی کی جو برائی کی ہے, ایک تو اس شخص کا ذکر کرنا پیٹ پیچھے جو زندہ ہے, اور ایک اس کا کرنا جو دنیا سے جا چکا ہے, اپنی سزا پا چکا ہے, اس کے معاملات اللہ کے سالک کے اوپر چھوڑنے کے بجائے آپ اس کو دنیا میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھو یار اس کو سزا مل گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس سے بھی بڑی برائی ہے غیبت, ٹھیک ہے, یہ اس سے بھی بڑی برائی ہے, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اب ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ غیبت چند صورتوں میں جائز ہے, غیبت چند صورتوں میں جائز ہے. وہ صورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کسی شخص کے ساتھ, یا کچھ خاندان والے دوسرے خاندان سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس صورتحال میں اگر وہ کسی دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو ایز اٹ از اس کے وہ فلاز, وہ کمیاں بتا دینی چاہیے. فرض کیا کہ شیخ صاحب میرے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, یہ مجھے پیسہ دے رہے ہیں, اور میرا اگر سٹیٹس پیچھے اچھا نہیں ہے کہ میں پیسہ لے کے لوگوں کا بھاگ جاتا ہوں, یا ان کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے ان کو لین دین نہیں رکھتا, امانت کے طور پہ نہیں کرتا, یا دیتے وقت تنگ کرتا ہوں, تو آپ یا کوئی بھی آپ میں سے جو میرے بارے میں یہ چیز جانتا ہو ان کو ضرور بتائیں, کیونکہ ان کے حلال کی کمائی
ان کی روزی کو نقصان جو پہنچے گا اور آپ نے اس کا جو بھلا نہیں کیا تو پھر آپ کے اوپر یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, اس صورت یہ آپ نے کی تو غیبت ہے, مطلب آپ نے پیٹھ پیچھے میرے بتایا کہ شیخ صاحب آپ جو ہے نا ایاز کے ساتھ یہ کام مت کیجیے, کاروبار مت کیجیے, اس کے اندر برائی موجود ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ مثالیں ملتی ہیں کہ وہ خاتون جو ہے, ان کا خاتون کا نام میں پڑھ دیتا ہوں جی, ان کے پاس آئیں, انہوں نے حضرت معاویہ کا اور ایک اور ہاں جی انہوں نے رشتہ کرنا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں کس سے رشتہ کروں. تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ جو ہے مفلس ہیں. جو دوسرے صحابی آپ ذکر کر رہی ہیں وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں صحابیوں کے پیٹھ پیچھے ان کی کمیاں بتا دی, لیکن کیونکہ یہ اس عورت کی زندگی کا, اس کے فیوچر کا مسئلہ تھا, اس کو بتا دینا مقصود تھا. اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا نا کہ دو صحابیوں کے رشتے کی مجھے آئیے, مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں. تو آپ نے ان کی وہ کمیاں بتا دی. اسی طرح کے شخص کے متعلق بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بد زبانی اور بد کلامی سے اتنا پرہیز کریں کہ آپ لوگوں کی بد کلامی سے آپ سے لوگ ملنا چھوڑ دیں. اسی طبیعت کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے حجرے کے باہر آتا ہے. آپ حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آپ نے حضرت عائشہ کو جاتے ٹائم کہا کہ یہ برا آدمی ہے, یہ لفظ کیا کہ آپ باہر چلے گئے. آپ باہر چلے جاتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, عائشہ اندر سن رہی ہیں. جب آپ واپس آئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے وہ برا آدمی ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ آیا ہے, اس کی بات بھی نہیں شروع ہوئی, تو حضرت عائشہ کو پہلے ایک قسم کی غیبت کیٹیگری میں ہوگی, لیکن آپ اس کو بتا کے چلے گئے. اب ان کا جو تجسس یہ تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ یہاں برائی بتائی جا رہی ہے وہاں احسن طریقے سے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تھا, جو حسن اخلاق تھا, وہ اپنے حسن اخلاق پہ اس شخص کو ملے ہیں. لیکن کیونکہ اگر آپ یہ بات نہ کر کے جاتے, عائشہ کو یہ بات نہ کر کے جاتے, کل آگے چل کے یہ بات واضح نہ کرتے, تو کیونکہ آپ ان سے اچھے طریقے سے ملے تھے, ان کے گھر والوں کو کبھی اس کے ساتھ تعلقات بنانے پڑتے, تو سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اپنی زندگی میں حیات میں بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے, تو اس کے ساتھ آگے چل کے کوئی ایسے معاملات نہ طے کر لواتے جو بعد میں جا کے نقصان ہوتا, کوئی لڑائی کا سبب بنتا, کوئی جا کے کاروبار میں نقصان آتا, کچھ بھی. تو آپ کا یہ کلیئر کر دینا بہت ضروری تھا. دیکھیں یہ وہ غیبت کی قسمیں ہیں, وہ برائیاں ہیں جیسے پیچھے بات کی گئی تجسس والی, گمان والی, کہ ایک گمان ہے تو برائی, لیکن وہ بتا دینا ضروری تھا کہ لوگ دوسروں کے شر سے بچ جائیں. اب دیکھیے یہاں بیسک 3 ایولز کا بتایا گیا, اور یہ وہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے دائیں بائیں غور کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں. ہم اس کو ڈیلی روزمرہ کی زندگی پہ, کیونکہ ہم چیزوں کو شروع میں ہی انیشیل طور پہ ہم لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور بعد میں ہم وہ برائیاں اتنی کرتے جاتے ہیں, وہ فتنہ بھی بن جاتا ہے, کسی کی دل آزاری ہو جائے, کسی کا نقصان ہو جائے. آپ اپنے ذہن میں رکھیے حضرت عمر فاروق والا واقعہ, کہ چاہے آپ نے آواز بھی سنی, اس کو گناہ کرتا بھی دیکھ لیا, لیکن جب اس نے اسلام کی وہ ویلیوز بتا دی نا کہ یار بھائی آپ نے تو مجھ سے بھی بڑا گناہ کیا, کیا ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہم کسی کو برائی کرتا دیکھ کے پکڑیں اور آگے سے وہ اسلام کی 3 باتیں بتائیں کہ ہمارا الٹا ہم 2 چپیڑے مار کے آئیں گے کہ آپ میرے سامنے یہ بات کر رہے ہو, خود تو جناب آپ زنا کے مرتکب ہو رہے. تو یہ دیکھیں یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے وہ دن, اور وہ ان کی تعلیمات کا نتیجہ تھی جس کے اوپر وہ زندگی گزارتے تھے, اور وہ اس چیز کے اوپر پکے رہتے تھے. تو ہمیں کامل ایمان والے شخص کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا ان چیزوں سے اجتناب کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام معاملات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اگر آپ کو میں نے یہ بتا دی ہے کہ ان برائیوں سے کیسے بچنا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول کرتا ہے. پچھلی بھی آیت میں یہی تھا کہ جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہ ظلم کا شکار, وہ ظالم ہوں گے. ہر آیت میں گناہوں کے مجھے دیکھیں کیا کہا گیا, پہلے تو آپ کو تنبیہ پہلے کیا کر دیا گیا, ہائی لائٹ کر دیا گیا. پیچھے بھی تو 3 تھے جو منہ کے اوپر برائیاں تھیں, جو منہ کے اوپر برائیاں تھے تانا زنی والی, اس میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا. پہلے تو ان دونوں آیات کے اندر برائیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا, پھر تنبیہ کیا گیا, منع کیا گیا, پھر آخر میں ایک اور صورت چھوڑی ہے کہ توبہ کر لو, اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے. ابھی آخری اشارہ چل رہا ہے جس سے اکثر کار صاحب کہتے ہیں نماز میں دعا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ پڑھا کریں. آخری اشارے میں یہ بڑی قبولیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرنے والا ہے اور عفو درگزر کو پسند کرتا ہے, اس کی کثرت سے ذکر کرے. تو قرآن پاک میں بارہا طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے. بندے کی جو عاجزی کسی چیز سے واقف ہوتی ہے, جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے نا کہ حضرت سلمان اسلام کا سب سے احسن عمل کیا تھا, جسٹس تھا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو احسن عمل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف رکھنا, اور دوسرا جو نا ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ گناہ کے بعد توبہ بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں توبہ کو اور رحم فرمانے والے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان 2 آیتوں کو اپنے طریقے سے جو میں بینگ طالب علم اخذ کر چکا ہوں, اس کو پڑھوں, سمجھوں, آپ لوگوں کے درمیان پیش کروں. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کسی بندے کی کوئی ڈسکشن ہو, کوئی کوشچن ہو تو وہ ڈسکس کریں, ہم سارے یہاں پہ موجود ہیں.